السلام علیکم دوستوں، آج ہم چیپٹر 4 کے سوالات کس طرح سے پوچھا جاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا ہے، چھٹی جماعت کی طالب علم تلفظ کی غلطیاں کرتا ہے، استاد اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپشن اے ہے اس کے والدین کو بلا کر شکایت کر کے، بی غلطی کرتے ہی بچے کو روک کر اس کی اصلاح کر کے، سی جب یہ کام مکمل کر لے اس کو صحیح تلفظ بتا کر، ڈی صحیح تلفظ ادا کر کے۔ جس کا جواب ہے سی، پڑھنے کے دوران اگر کوئی طالب علم تلفظ کی غلطی کر رہا ہے تو استاد کو چاہیے کہ جب وہ مطالعہ مکمل کر کے تو اسے صحیح تلفظ بتا کر اس کی مدد کرے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں کون آموزگاروں میں پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے مقصد میں شامل ہے؟ آپشن ایک ہے متن کی قراءت کے دوران استنباط کرنا، بی متن کو سابقہ معلومات سے جوڑنا، سی الفاظ و اقتباس کے معنی سمجھنا، ڈی استاد کے بعد دہراتے ہوئے بآواز بلند پڑھنا۔ جواب ہے ڈی، کسی متن کو استاد کے بعد دہراتے ہوئے بلند آواز میں پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کا مقصد میں شامل نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کلاس میں بلند خوانی ایک ایسا طریقہ ہے آموزگار کو تیزی سے پڑھنے کے قابل بنانے کا، بی درسی کتاب کو مل کر پڑھنے کے قابل بنانے کا، سی آموزگاروں کو اپنی باری کے انتظار کرنے کا، ڈی آموزگاروں کو رموز و اوقاف کے مدد سے صحیح تلفظ پڑھنے کی قابل بنانے کا۔ جواب ہے آپشن ڈی، کلاس میں بلند خوانی ریسیپشن کے ذریعے آموزگاروں کو رموز و اوقاف یعنی پنکچول مارک کی مدد سے صحیح تلفظ پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 12، اگر ایک بچہ جوڑوں اور گروپ میں کیے جانے والے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے لیکن تحریری امتحان میں کم نمبر حاصل کرتا ہے، بطور استاد آپ طالب علم کی کس طرح مدد کریں گے؟ آپشن اے ہے اس کی سماجی تعامل کی تعریف کر کے، بی بچے کے والدین کو یہ سمجھا کر کہ یہ لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، سی والدین سے بچے کے پڑھائی میں مدد کی درخواست، ڈی اس کا مستقل ٹیسٹ لے کر تاکہ وہ بہتری لا سکے۔ اس کا جواب ہے اے، اگر بچہ جوڑوں اور گروپ میں کیے جانے والے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے تو وہ سماجی تعامل یعنی سوشل انٹریکشن میں اچھا ہے، اس لیے بطور استاد ہمیں اس کے سماجی تعامل کی تعریف کر کے تحریری امتحانوں ریٹن ایگزام میں بھی اچھا نمبر حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگلا ہے، پہلے سے پڑھنے کے کاموں کا مقصد ہے آموزگاروں جواب کے آپشن ہے آموزگاروں کی پڑھنے کی مہارت کا تعین قدر، بی مشکل الفاظ اور محاوروں کے معنی بتانا، سی آموزگاروں کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا اور ان کو ترغیب دینا، ڈی پڑھے جانے والے متن میں مستعمل قواعدی ضابطوں کی وضاحت کرنا۔ جس کا جواب ہے سی، مقابلے مطالعہ کاموں کا مقصد ہے آموزگاروں کو نئی معلومات دینے کے لیے سابقہ معلومات سے جوڑنا اور ان کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا اور ان کو ترغیب دینا۔ 14واں سوال، اگلا سوال ہے، بچوں میں پڑھنے کی بنیادی مہارت کو فروغ دینے کے لیے استاد کو طلباء کی مدد کرنی چاہیے۔ آپشن اے ذاتی اور واضح ہدایت کے ذریعے، بی جماعت مخصوص محاصیل کے لیے معیار بند جانچ کے ذریعے، سی مختلف ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، ڈی پڑھنے سے قبل نئے اور دقت طلب لفظیات کے ذریعے۔ اس کا جواب ہے اے، بچوں میں پڑھنے کی بنیادی مہارتوں بیسک اسکلز کو فروغ دینے کے لیے استاد کو طلباء کی ذاتی واضح ہدایت پرسنل اینڈ کلیئر انسٹرکشنز کے ذریعے مدد کرنی چاہیے۔ 15واں سوال ہے، ایک نئے مضمون کا تعارف کراتے وقت استاد کو ایسے سوالات پوچھنے چاہیے جو طلباء کے لیے غیر معروف ہوں۔
دوسرا، طلبہ کی ادراکی صلاحیت سے پرے ہو۔ سی، پڑھائے جانے والے مضمون سے متعلق ہو۔ ڈی، پڑھائے جانے والے مضمون کو بچوں کے سابقہ معلومات سے جوڑتے ہو۔ جواب ہے ڈی، بطور استاد ایک نئی مضمون سبجیکٹ سے بچوں کو تعارف انٹروڈکشن کراتے وقت ایسے سوالات پوچھنے چاہیے جو پڑھائے جانے والے مضمون کو بچوں کے سابقہ معلومات سے جوڑتے ہو۔ 16واں سوال ہے اگلا، کلاس میں پڑھنے کا کونا یعنی ریڈنگ کارنر بنانے سے مدد ملتی ہے۔ آپشن اے، بچوں کو کونے میں بیٹھ کر اسکول کا کام پورا کرنے میں، بچوں کو آزادانہ طور سے اپنی دلچسپی کے مطابق کتابوں کا انتخاب کرنے میں، سی، استاد کو کام پورا کرنے میں اس کونے میں بٹھا دے، ڈی، استاد بچے کے ایک گھنٹے کے لیے کونے میں بٹھانا لازمی قرار دے۔ اس کا جواب ہے بی، کلاس میں پڑھنے کا کونا ریڈنگ کارنر بنانے سے بچوں کو آزادانہ طور سے اپنی دلچسپی کے مطابق کتابوں کا انتخاب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سیما سبق کو رٹ کر فوراً سیکھ لیتی ہے جبکہ رینا دماغی مشق کے بعد ہر سبق کو سمجھتی ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ آپشن اے، انفرادی خصوصیت، بی، عام سے خاص کی طرف، سی، تعامل، ڈی، انضمام۔ اس کا جواب ہے اے، انفرادی خصوصیت، انڈیویجول ڈفرینس، یعنی ہر آموزگار کی اپنی ایک پسند اور سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر سیما سبق کو رٹ کر فوراً سیکھ لیتی ہے جبکہ رینا دماغی مشق کر کے ہر سبق کو سمجھتی ہے تو یہ انفرادی خصوصیت کی مثال ہے۔ اگلا سوال ہے، تیسری جماعت کا استاد نظم نرگس پڑھانے سے پہلے اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ وہ آپس میں اسکول کے راستے میں اور گھر کے آس پاس پائے جانے والے پھولوں، گھاس اور پودوں کے بارے میں بات چیت کریں۔ اس طرح وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپشن اے، آموزگار سے توقع کرتے ہیں کہ وہ گھر سے نرگس کے پھول لے آئے، بی، کلاس روم کی تدریس اور معلومات سے سابقہ معلومات کو جوڑ رہے ہیں، سی، غور و خوض کی سرگرمی، ڈی، جغرافیائی معلومات کے لیے شاعری کے ذریعے فطری مناظر اور پھول پتوں کی تدریس۔ جس کا جواب ہے آپشن بی، کسی سبق کو پڑھانے سے پہلے اس پر بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن کرنا اور اس سے متعلق سوالات کرنا کلاس روم کی تدریس اور معلومات سے سابقہ معلومات کو جوڑنا کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک پرائمری کی کلاس میں استاد کو بچوں کو سوال پوچھنے کے لیے پہلا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دوسرا ہے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تیسرا سزا دینی چاہیے، چوتھا کبھی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جواب ہے اے، تدریسی آموزشی عمل ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے دوران بچوں کو سوالات پوچھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کیونکہ سوالات بچوں کے ذہن کو متحرک کرتے ہیں۔ اس سے متعلق مشہور قول ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ اگلا سوال ہے، آموزگاروں میں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کی غرض سے ذیل میں سے کس کی وکالت نہیں کی جاتی؟ پہلا، متن پڑھتے ہوئے استنباط کرنے کی، بی، متن کو اپنے سابقہ معلومات سے جوڑنے کی، سی، محض متن کو ڈیکوڈ کرنے کی، سی، لفظ زبان کے ٹکڑے سے معنی اخذ کرنے کی۔ جواب ہے سی، پڑھنے کا مطلب صرف حروف کی ادائیگی نہیں بلکہ متن کے معنی سمجھنا ہے۔ اس لیے آموزگار میں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کی غرض سے محض متن کو ڈیکوڈ کرنے کی وکالت نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا قول پیاجے کے مطابق صحیح ہے؟ پہلا، خیالات زبان سے پہلے آتے ہیں، بی، زبان خیالات سے پہلے آتا ہے، سی، زبان خیال دو الگ الگ تصورات ہیں، ڈی، زبان اور خیال 3 سال کی عمر میں ایک ساتھ آتے ہیں۔ جس کا جواب ہے اے، جان پیاجے کے مطابق خیالات زبان سے پہلے آتے ہیں۔ تھاٹ کمز فرسٹ دین لینگویج۔ پیاجے نے ادراک کی نشوونما کا نظریہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری پیش کی۔ اس میں ادارے کی نشوونما کے مندرجہ ذیل 4 مراحل ہیں۔ پہلا ہے حسی و حرکاتی دور،
دوسرا ہے قبل تجربات کا دور، تیسرا ہے ٹھوس تجربات کا دور، چوتھا ہے رسمی تجربات کا دور۔ پیاجے کے مطابق بچے علم کی تشکیل خود کرنا ہے، وہ ننھے سائنسداں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کلاس میں سرگرمی کو بامعنی کرنے کے لیے ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ آپشن اے ہے انہیں چھوٹے بچے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اس کے بارے میں غیر واضح ہدایت دینا چاہیے، انہیں سیاق و سبق کے مطابق معلومات دینی چاہیے، انہیں سیاق کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ جواب ہے سی، کلاس میں سرگرمی کو بامعنی کرنے کے لیے سرگرمی سیاق و سبق کے مطابق اکارڈنگ ٹو کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی زبانی مہارت کی تدریس کے لیے سب سے مناسب سرگرمی ہے؟ پہلا ہے نظم پڑھنا، دوسرا کلاس میں رول پلے کرنا، تیسرا ہے بحث و مباحثہ کرنا، چوتھا ہے تقریر۔ جواب ہے بی، زبانی مہارتوں کی تدریس کے لیے سب سے مناسب سرگرمی کلاس میں رول پلے ہے۔ اگلا ہے زبان کی کلاس میں کہانی سننے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس سے اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے۔ بی، تفریح کے دلچسپ مقصد ہے، سی، استاد کو آرام کا موقع مل جاتا ہے، ڈی، زبان ایک اکائی کی طور پر موجود ہے۔ جواب ہے ڈی، کہانی سننے سے بچوں میں تخلیقیت آتی ہے اور یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس میں کہانی سننے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس دوران زبان پوری ایک اکائی کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے طلباء میں زبانی مہارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ پہلا ہے ان کی زبان میں کہانی سنانا، دوسرا استاد بعد کہانی دہرانا، کسی حادثے کا بیان کرنا، کسی چیز کی وضاحت۔ بی، استاد کے بعد کہانی دہرانا زبانی مہارت کو فروغ میں سب سے کم اہم ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا لطیف حرکی مہارت کو فروغ دینے کی مثال ہے؟ اس کا جواب ہے لکھنا لطیف حرکی مہارت کی مثال ہے، اس کو عمدہ حرکی مہارت یا نفیس حرکی مہارت بھی کہتے ہیں۔ لطیف حرکی مہارتیں ہمارے ہاتھوں اور کلائیوں کے چھوٹے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے حرکت کرنے کی صلاحیت ہے۔ قلم یا پنسل پکڑنا، تصویر بنانا اور صاف سے لکھنا، کی بورڈ استعمال کرنا، کینچی، رولر اور دیگر آلات کا استعمال کرنا لطیف حرکی مہارت کی مثالیں ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے سننے کا پہلے کی سرگرمی ہے؟ جس کا جواب ہے ڈی، طلباء سے یہ پوچھنا کہ وہ موضوع کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے تجربات کیا ہیں، یہ سننے سے پہلے کی سرگرمی ہے۔ اگلا ہے زبان کی چاروں مہارتوں کے علاوہ کس کا شمار زبان کی مہارت میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنے کے علاوہ ترسیلی مہارت کا شمار، کمیونیکیشن اسکل کا شمار بھی زبان کی مہارت میں ہوتا ہے۔ ایک استاد اپنے طلباء سے کہتا ہے کہ کھانے کے بارے میں متن پڑھنے سے پہلے کھانے کی عادت و اطوار کے بارے میں اپنے دوستوں سے باتیں کریں۔ اس طرح استاد کیا کر رہا ہے؟ جواب ہے کسی سبق کی شروع کرنے سے پہلے اس سبق سے متعلق بحث و مباحثہ کرنا آموزگاروں کی زندگی کی تجربات و سابقہ معلومات کو کلاس روم کے آموزش سے جوڑنا کہلاتا ہے۔ جیسے اگر ایک استاد اپنے طلباء سے کہتا ہے کہ کھانے کے بارے میں متن پڑھنے سے پہلے کھانے کی عادت و اطوار کے بارے میں دوستوں سے باتیں کرے تو وہ آموزگار کی زندگی کے تجربات کو کلاس روم میں آموزش سے جوڑ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے بولنے کی اچھی سرگرمی وہ سرگرمی ہے جہاں طلباء کو بات کرنے کا زیادہ موقع ملے، وہ بولنے کی اچھی سرگرمی مانی جاتی ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا سماعتی معیار نہیں ہے؟ مگر محتاط رہنا مگر نظریں ملانے سے بچنا سماعت کا معیار نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی مہارت روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے؟ آپشن ہے بولنا روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے۔
طلباء کو مواد مضمون اور سماعت کے مقصد سے متعارف کرانا ہے۔ قبل سماعتی سرگرمی: استاد کو چاہیے کہ طلباء کو نئے سیاق میں زبان کو برتنے کا موقع فراہم کرے تاکہ وہ جب استاد کو نئے سیاق مطابق برتنے کا موقع ملے تو آموزگار خود ہی اظہار کرتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون توسیعی سماعت یعنی سننے کی مثال ہو سکتی ہے؟ جواب ہے ریڈیو ڈرامے سننے کی توسیعی سماعت ایگزیکٹو لسننگ کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ بعض بچے کلاس روم میں غلطیوں کے خوف سے نہیں بولتے یا بولنے سے کتراتے ہیں، یہ ایک رکاوٹ ہے۔ نفسیاتی: اگر کوئی بچہ اپنے دوست کے سامنے کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے مگر بھرے کلاس میں جواب نہیں دینے سے کتراتا ہے تو ایسا وہ نفسیاتی دباؤ فزیکل پریشر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ کلاس روم میں اکثر و بیشتر کہانی سننے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ کہانی سننے سے بچوں میں تخلیقیت آتی ہے اور یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس میں کہانی سننے کی بہت اہمیت ہے اور اکثر و بیشتر کہانی سننے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کو مجموعی طور پر پیش کرتی ہے۔ دوسری جماعت کا استاد طلباء کو مختلف حرکات و سکنات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی سناتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے بعد کچھ طلباء سے کہتا ہے کہ وہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کریں۔ ایسا کر کے وہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ CBSE کے مطابق اس کا جواب ہے A یعنی وہ سننے کی صلاحیت ہے۔ طلباء سے پڑھی ہوئی کہانی کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہنے سے استاد کو کیا جانچنے کی مدد ملے گی؟ جواب ہے طلباء سے پڑھی ہوئی کہانی کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہنے سے استاد کو سمجھ یعنی تفہیم انڈرسٹینڈنگ جانچنے میں مدد ملے گی۔ پہلے جماعت کی زبان کی نصابی کتاب نظموں اور کہانیوں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد حروف تہجی آتا ہے۔ اس نصابی کتاب میں کسی انداز نظر کو اپنایا گیا ہے؟ جواب ہے B اگر زبان کی نصابی کتاب نظموں اور کہانیوں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد حرف تہجی آتا ہے تو اس نصابی کتاب میں اوپر سے نیچے اندازہ نظر کو اپنایا گیا ہے۔ اگلا ہے جو بچے سماعت سے محروم رہتے ہیں ان کی اکثریت محروم رہتی ہے۔ زبان کی سبھی مہارتوں میں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، اس لیے اگر بچہ سماعت سے محروم رہتا ہے تو اسے بولنے کی بھی محرومیت ملتی ہے۔ کہانی سناتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کہانی سناتے وقت الفاظ آسان، جملے چھوٹے اور زبان شگفتہ ہونی چاہیے۔ کلاس میں شرمیلے طالب علم میں خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کلاس میں شرمیلے طالب علم خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ان کو ایسے عنوان پر بولنے کا مواقع فراہم کریں گے جو وہ جانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔